الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے پیشتر کہ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کیا جائے، میں اور آپ تمامی حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے مسلمانوں، یہ مبارک ایام، مبارک دن بڑی عظمتوں والے، بڑی برکتوں والے دن ہیں کہ یہ قربانی کے دن چل رہے ہیں کہ بندہ ان میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اونچا مقام حاصل کرتا ہے. اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ہمارے ہاں عموماً کہتے ہیں کہ فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا، ایک عام محاورہ ہے. بیٹا غلط کاموں میں پڑ جائے تو کہتے ہیں برے دوستوں کا رنگ چڑھ گیا. نیک نمازی بن جائے، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر صاف صفائی ہو چکی ہے. نیک نمازی بن جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دوستوں کا خوب رنگ چڑھا جی، کہ اچھا بھلا انسان بن گیا، نیکیاں کرنے والا بن گیا، رب کو راضی کرنے والا بن گیا. اچھا، کچھ عادتیں بچے کی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے ضدی قسم کی ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ گھٹی دینے والے کا رنگ چڑھ گیا. مطلب یہ کہ عادات، طور طریقے، کردار و اخلاق، سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے اسے ہمارے ہاں عموماً رنگ چڑھنا کہتے ہیں. اسے ہمارے ہاں رنگ چڑھنا کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا صبغۃ اللہ، توجہ، آگے فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ دوستوں کا رنگ اپنی جگہ، عزیز رشتہ داروں کا رنگ اپنی جگہ، معاشرے اور رسم و رواج کا رنگ اپنی جگہ، مگر اللہ پاک کا رنگ ان سب رنگوں سے خوبصورت بھی ہے، پیارا بھی ہے. سب فانی رنگ ہیں مگر سب عارضی رنگ ہیں، مگر اللہ پاک کا رنگ سب سے نرالا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے. یہاں تین
رنگوں کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ 3 رنگ ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں۔ اب توجہ سے سنیں، پہلا رنگ ایمان کا، بندے کا ایمان مضبوط ہے، ایمان اگر اس کا مٹھاس دے رہا ہے تو گویا یہ مقبولیت تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا تقوی، تیسرا محبت الہی، انہی تینوں رنگ کو صبغت اللہ یعنی اللہ پاک کا رنگ کہا جاتا ہے۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ بنے گا کہ ایمان کا رنگ جس پر چڑھ جائے وہ دنیا بھر میں حسین ترین ہو جاتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پھر جب تقوی دل میں اترتا ہے تو آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے، مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تب تو آدمی نہایت اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچ جاتا ہے۔ روایت ہے ایک مرتبہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ بات توجہ کی ہے، سمجھنے کی ہے، توجہ سے سنیں گے تو پھر آپ کو بھی اس بات کی نورانیت نصیب ہوگی۔ تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس دوران ایک صحرا سے گزر ہوا، دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو شدت کی پیاس لگ گئی، موت سر پر منڈلانے لگی، موت سر پر منڈلانے لگی، مگر فکر کی بات کیا تھی کہ مالک جنت، مالک کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ اب غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور ایک ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا، ایک ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس ٹیلے کے پیچھے ایک غلام ہے، وہ سیاہ فام ہے، حبشی ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اس کے پاس پانی کے بھرے ہوئے مشکیزیں موجود ہیں، اس غلام کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا۔